बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शरासी। नाज़रीन, आज की हैपनिंग जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, खैर इंतज़ार तो उसका पिछली 2-3 बारियों से किया जा रहा था। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ 190 मिलियन पाउंड केस अल-मारूफ अल-कादर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से, जिसका सबसे पहले फ़ैसला आना था 23 दिसंबर को बरोज़ पीर। उस दिन भी फ़ैसला नहीं आया। फिर उसका फ़ैसला हमने देखा कि बाद में 6 तारीख को आना था, 6 को भी नहीं आया। आज 13 को आना था, 13 को भी नहीं आया। अब दोबारा उसका फ़ैसला 17 तारीख तक चला गया है। आज इसकी कुछ डिटेल में आपके सामने रख देती हूँ कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला अडियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की जानिब से कोई पेश हुआ। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो मैं कमरा अदालत में नहीं आऊँगा। जज नासिर जावेद का कहना था कि मैं 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िमान को एक और मौका दे रहा हूँ, लिहाजा अब केस का फैसला 17 जनवरी को नाज़रीन सुनाया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ़ैसला जो है 3 दफ़ा अब आज को मिला के इंक्लूडिंग टुडे 3 दफ़ा डिले हो चुका है। नाज़रीन, ये फ़ैसला महफूज हुआ था 18 दिसंबर 2024 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर यह फ़ैसला एहतसाब अदालत ने महफूज किया था। नाज़रीन, इसमें 1 साल का ट्रायल जो था 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ था। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पे जिरा भी की थी। मेन जो इसमें गवाहान है उनमें मैं आपको बता देती हूँ कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाहान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़िम खान हैं, साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने भी बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। लिहाजा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फ़र्द जुर्म नाज़रीन आयद की गई थी। चीता पॉइंट्स इसके जो मैंने आपको बता दिए। लिहाजा अब इसका फ़ैसला जो है 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 15 जनवरी को नाज़िम मुज़ाकरात की भी दूसरी सिटिंग के बाद तीसरी सिटिंग होने जा रही है। अब जैसी बात है, कल इतवार को हमने देखा कि जेल के दरवाजे भी खुल गए और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी करवा दी गई। वही 2 मुतालबात जो पहले भी थे कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए और असीरान की सियासी असीरान की जो है रिहाई की जाए। तो ये 2 जो है वो इन रिटर्न देने जा रहे हैं हुकूमत को मुतालबात। अब 15 तारीख को जो है 15 जनवरी को इसका भी कोई ना कोई हतमी तौर पर सामने आ जाएगी मामला, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से नाज़रीन कहा जा रहा है कि अगर ये तीसरी सीटिंग में कोई भी आगे पेशरफ्त नज़र ना आई तो शायद चौथी सीटिंग ना हो सके मुज़ाकरात की। 31 तारीख की डेडलाइन वैसे भी उनकी साथ साथ चल रही है, सिविल नाफरमानी भी उनकी साथ साथ चल रही है। इसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कल से लेके आज तक बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही थी, बयानात भी दिए जा रहे थे हुकूमत की साइड से भी, दूसरी अपोजिशन की साइड से भी। लेकिन बार बार क्लेम किया जा रहा था कि आज तो फ़ैसला आ जाएगा। हालांकि फ़ैसला तो जज साहब के पास महफूज था। वो महफूज फ़ैसले पे जो गैर महफूज किस्म की आरा सामने आ रही थी कि आज फ़ैसला आ जाएगा और इस पर सज़ा सुनाई जाएगी। फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तलाल चौधरी ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी, ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया। तो PTI रहनुमाओं की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है बकौल उनके कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सब के पास इन रिटर्न फ़ैसला महफूज था। ये असद कैसर साहब का कहना है कि इनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़े हो गया है कि उन्हें फ़ैसले का पहले से इल्म था। तो नाज़रीन, उन्होंने सवाल भी उठाया कि हुक्मरान अपने मुफाद की खातिर 26वें यानी तरमीम पास करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। ये सब पे आज के प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा तारर साहब ने भी बानी पीटीआई के आज के इस कंडक्ट को कि उनके वकील वहाँ पे नहीं पहुँचे, फ़ैसला नहीं आया, उन्होंने सारा का सारा मलबा बानी पीटीआई पे डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबों की PhD की हुई है। एक अच्छी डिग्री है नाज़रीन, PhD बड़ी मुश्किल से होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चले PhD का उन्होंने उनको टाइटल दे दिया है। तो ज़ाहिर सी बात है जब PhD होती है तो फिर डॉक्टर का टाइटल भी साथ मिलता है। तो अता तारर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या अब उनको डॉक्टर का भी टाइटल दिया जाएगा। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चले कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बीबी वडीरी, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN से इनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया बीबी आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा अमजद इकबाल साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब से कुछ देर बाद हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो बीबी से जानते हैं, बीबी ये जो अता तारर साहब ने उनको PhD का तो लेबल दे दिया है,
آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی ایک بہت بڑی ڈگری ہوتی ہے, بڑی مشکل سے کی جاتی ہے. اب اس ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹریٹ کا بھی ٹائٹل نام کے ساتھ لگ جاتا ہے, تو پھر ہم کیا سمجھیں اس یہ جو ٹائٹل دیا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ, آپ نے مجھے بلایا. یہ جو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بات کر رہی ہیں تو یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. ایک پی ایچ ڈی نہیں کی, ہر بندے نے یہاں پی ایچ ڈی کی ہے. سارے ڈاکٹرز ہیں, سارے ڈاکٹرز ہیں, کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں, جو ان کے بانی ہیں, وہ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. میں تو ان کو چھلاوا کہتی ہوں ویسے. اچھا, تو وہ ڈاکٹر ہیں, تو یہ باتیں کوئی یہ معمول کی باتیں ہیں, یو ٹرن لینا, وکیل نہیں آئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل میں کہانی یہ ہے فائزہ کہ جب تک ان کے جیسے بھی ان کے مطالبات ہیں, جائز ہیں ناجائز ہیں, جب تک نہیں مان لیے جائیں گے, انہوں نے اس طرح ہی اس بات کو لٹکائے رکھنا ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات صحیح نہیں ہوئے, حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت وہ کر رہی ہے. یار حکومت کام کر رہی ہے, ان کو کام کرنے دو. پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں, اس بات کو کوئی بات یہ دیکھتا ہی نہیں ہے. کبھی یہ بات کسی نے کیا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں کتنی اسکیمیں مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم جو ہیں, کتنی یوتھ کے لیے کتنی اسکیمیں آئی ہیں. اب ہونہار اسکالرشپ ہے, اور صحت کارڈ ہے, اور محنت کارڈ ہے, پتہ نہیں کون کون سے کارڈ ہیں. آپ میں گنوانے لگوں تو یہاں پھر بھی وہ لمبا ہو جائے گا. تو جو کام حکومت کر رہی ہے کام کرنے دو. شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, باہر سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, لوگ خوش ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ بلیو کریں فائزہ, جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے, باہر کی حکومتوں نے, باہر کے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے اور خوش ہو کے پاکستان میں آئے ہیں سرمایہ کاری کرنے. تو اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں اس طرح کے بے ڈھنگے جو ہیں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ جو اسیران کی آپ نے ابھی کی تھی, تو جیسے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں آپ کو یہی کہوں گی, جو کیا ہے, جو 9 مئی کا واقعہ ہے, کیسے بھول جائیں اس کو؟ مجھے بتائیں بیٹا, کیسے بھول جائیں؟ یہ میں آن ایئر آپ کو بتا رہی ہوں. ایک بات اچھا ہوا آج یہ بات ہو گئی, 72 سالہ یا 75 سالہ تاریخ میں ہمارے جتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے, انہوں نے سرحدوں پہ جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی, اور جانوں کے نذرانے ہمارے فوجیوں نے پیش کیے, اور ان کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. لیکن یہ جو حافظ صاحب آئے ہیں, حافظ منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں, انہوں نے صرف سرحدوں کی حفاظت ہی اکیلی نہیں کی. سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کو دوبارہ سٹیبل کرنے کے لیے, جو انہوں نے پچھلے دنوں میں گڑے میں پھینک دیا تھا, پیچھے دھکیل دیا تھا, اور روز خبریں آ رہی تھیں کہ گرے لسٹ میں جا رہا ہے پاکستان, بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں میں کہوں گی کہ جو کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہوں نے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا. آصف منیر صاحب نے جو کام کیا, اس کی مثال 72 سالہ پچھلے سالوں میں نہیں ملتی. تو اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. 77 سالوں میں. لیکن بی بی وہ چلے, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, انہوں نے آ کے معیشت کو سنبھالا. جو حکومت کا کام تھا وہ انہوں نے کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے بیٹا, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ حکومت کے ساتھ ساتھ تو پچھلے جو 4 سال تھے, کوئی بات ہوتی تھی بھاگا جاتا تھا عمران خان, حافظ وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس, چلو جی امریکہ کے پاس چلو, چلو جی سعودی عرب کے پاس چلو. پہلے باجوہ صاحب جاتے تھے, پھر اس کو کچھ کہتا تھا کہ مجھے بلاؤ مجھے بلاؤ. تو پچھلے جو 4-5 سال ہے, اصل میں ان سالوں میں انہوں نے کام یہ کیا. میں اب یہ بات آپ سے کی ہے کہ حکومت تو کر ہی رہی ہے, حکومت پاکستان تو پاکستان کو سٹیبل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے. شہباز شریف کیا کام نہیں, کیا ہے کام جو نہیں کیا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کیا؟ میں نے پہلے بات ہی یہاں سے شروع کی. لیکن میں نے کہا کہ حافظ منیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف, ان کو بھی اس بات کا سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بالکل جاتے ہیں. امجد اقبال صاحب سے جانتے ہیں, مثبت کردار ادا کیا, تو ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جی بالکل جاتے ہیں. امجد اقبال صاحب, 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آنا تھا, تیسری دفعہ فیصلہ نہیں آیا لیکن تاریخ ضرور آ گئی.
پچھلے 3 دفعہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخیں آئی جا رہی ہیں، فیصلہ نہیں آ رہا سر. جو بھی فیصلہ آنا تھا تحریک انصاف کہہ رہی ہے حتمی طور پہ سنا دیا جائے، وہ انتظار کر رہے ہیں. سر یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ جج صاحب کی جانب سے جو ابھی تک ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی ہیں 2 دفعہ میسج بھجوایا گیا، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا میرے وکلا یا فیملی میں سے کوئی آئے گا تو ہی ہم اس کا فیصلہ جو میں آؤں گا. پھر وکلا فیملی کی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی نہیں، اسی وجہ سے شاید یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. تو امجد صاحب عدت و توشہ خانہ کیس بھی تو بانی کی غیر موجودگی میں ہی سنایا گیا تھا نا، اس کا فیصلہ تو اس کا بھی سنا دیتے سر. اس کے اوپر بہت سے سوالات کی کیا ضرورت تھی، اب اس کو کیوں نہیں اس طرح سے چلایا جاتا جس طرح سے باقی کیسز چلائے، اور اس کیس کو 1 سال تقریباً ہو گیا جی. اور اب اس کے اوپر کیوں اتنی جلدی ہے کہ جی آپ فیصلہ سنا دیں. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن دوسری بات طرف یہ بات ہے جو جج صاحب نے جو بات کہی، انہوں نے خود کہا کہ جی میں پچھلی جو پیشی کے اوپر مصروف تھا اس وجہ سے نہیں فیصلہ سنایا جا سکا. میرے پاس تو کیس کا فیصلہ محفوظ ہے، میرے پاس ریٹن موجود ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. تو یہ اس بار اگر یہ آ جاتے وہاں سے پاس تھے نا جو بانی پی ٹی آئی تو موجود تھے وہاں پہ، باقی لوگوں کو بھی اگر اتنی جلدی ہے سننے کی فیصلہ، اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں اس معاملے پہ تو ان کو چلے جانا چاہیے. تو ان کو تو 8 بجے جا کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا نا کہ ہم فیصلہ سننے کے لیے آ گئے ہیں، بتائیں آپ نے کیا کرنا، آگے ہم نے اپیل کرنی ہے یا ہم بری ہو رہے ہیں. دونوں صورتوں میں مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ اس کا آنا تھا. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مطلب نون لیگ کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ جی کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے، یہ سزا ہو رہی ہے، اور شاید ان کے پاس پہلے سے فیصلہ، اور دوسری طرف سے یہ بات کہی گئی. لیکن دوسری طرف سے بھی تو ایسی ہی باتیں کی گئی ہیں نا کہ جی کہ اس فیصلے میں وہ بری ہو جائیں گے، اس فیصلے میں ہے کچھ نہیں، اس میں کوئی الزامات ہیں، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہی ہے اور وہ اسی طرح کی بیان بازی ہے. لیکن فیصلہ سننے کے لیے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جج صاحب ان کی غیر موجودگی میں سنا دیتے تو پھر ایک نیا نقطہ اس میں نکل آتا کہ جناب دیکھیں جی غیر موجودگی میں سزا ہوتی ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتے لوگ، ان کو پھر ایک شروع ہو جاتا ہے ان کو کیسے اریسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی سیاست شروع ہو جاتی ہے. اگر عدالت میں موجود ہو تو وہیں سے ان کو کہتے جی اچھا جی آپ ادھر جیل میں چلے جائیں اور اب باقی آپ جو یہ بری ہیں یہ گھر چلے جائیں. یہ اس طرح کا معاملہ اس وجہ سے وہاں پہ موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس فیصلے کو کیا گیا جمعے تک کے لیے، جی 17 تاریخ تک. جی 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. امجد صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. امجد صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ آپ کی آڈیو کو بھی میرے پینل کی جانب سے فکس کیا جا سکے. اور ناظرین بریک کے بعد ہمیں حافظ ذیشان صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید ڈسکشن کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد.